رشتہ جو ہے اس میں جان آ گئی، اس میں مصاب آ گئے، اس میں ہڈیاں آ گئی، اس میں ہر ایک چیز آ گئی اور 5 سینسز بھی آ گئی۔ اب یہ فیل کر سکتے اس کو، نہ صرف ہوا کو بلکہ خدا کی حضوری کو۔ ٹھنڈے وقت میں خدا بات چیت کرتا ہے، اور یہ جب رفاقت کی بات ہے تو ادب میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ باغ خدا میں اس کو ادب بھی کہتے ہیں، باغ خدا بھی کہتے ہیں، باغ ادب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اب خدا کے بنانے کا مقصد یہ تھا فیلوشپ، رفاقت ضروری ہے، لیکن آج اب یہاں سے یہ آدم نکالا گیا ہے، لیکن رفاقت بحال ہونی ہے۔ لیکن ہمیں کئی جگہ ملتا ہے کہ خدا سے بات کر رہا ہے۔ کیا اس نے حابل کا ہدیہ قبول کیا؟ کیا اس نے کاہن کے ہدیہ ریجیکٹ کیا؟ کیا جب کاہن ہدیے کو نذران کا جب گیا اس کی قبولیت نہ ہوئی تو کیا خدا سے کلام نہیں کر رہا کہ کیا تو بھلا کرے گا تو بھلائی نہ دیکھے گا، لیکن اگر تو بھلا نہ کرے گا تو گناہ تو بکا بیٹھا ہے، تو اس پر غالب آ۔ اس کا مطلب خدا جس انسان کو بنا رہا ہے اس کی فکر بھی کر رہا ہے۔ اس نے بے شک باغ عدن سے نکال دیا، اپنے باغ سے نکال دیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ وہ حیات کے درخت میں سے نہ کھائے۔ اس کے بعد اسے نکلنا تو پڑا۔ اس کے بعد خدا نے ان کے لیے قانون بنایا کہ انہوں نے آلٹرز بنانا شروع کیا، یعنی جہاں بھی انہوں نے آلٹر بنایا برے کا خون بہایا۔ برے کے خون کو دیکھ کر خدا ان کے گناہ کو کیا کرتا تھا؟ ڈھانپتا تھا۔ کفارے کا مطلب ہے ڈھانپ دینا۔ ٹھیک ہے، اب یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کہاں تک چلتا رہا؟ نبیوں کے ذریعے سے خدا نے کلام۔ اخیر میں اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے کلام کیا۔ لیکن یہ انسان جب عدن سے باہر نکلا اس کے بعد ہمیں عہد نظر آتا ہے۔ عہد کا مطلب ہم معاہدہ کرنا، کوننٹ بھی سے کہتے ہیں، اور ہم کئی دفعہ اس کو سیکھ چکے ہیں کہ عہد 2 لوگوں کے درمیان ہوتا تھا۔ اب خدا اور انسان کے درمیان کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ عہد ہوا۔ کس بات کے لیے؟ نجات کے لیے، مخلصی کے لیے، چھٹکارے کے لیے، فدیہ دینے کے لیے وعدہ کیا۔ اب بروں اور بکروں اور چھتروں کی جو قربانی تھی، جو لہو تھا، وہ کفارے میں لہو بہایا تو جاتا تھا، لیکن وہ انسان کے گناہ کے کفارہ کے لیے تھا، لیکن وہ اس کے گناہ کو ڈھانپتا تھا۔ اب اس انسان کے لیے ضرورت تھی کہ کوئی ایسا انسان ہو جو بے عیب ہو، جس کے خون کی قدرت کے وسیلہ سے آدم اول کا جو گناہ آلودگی ہے یا گناہ ہے وہ بالکل دھل جائے اور وہ خدا کی حضوری میں بحال ہو۔ تو ہمیں کوئی کلوری پر آسمان اور زمین کے درمیان یہ پہاڑ پر کھوپڑی کے مقام پر آدم ثانی لٹکا ہوا، ٹھیک ہے۔ آپ نے کلمات کی عبادات بھی اٹینڈ کی ہیں، اس میں بہت ڈیٹیل سے بتایا گیا ہوگا، کیونکہ وہ انسان جو عدن سے نکلا تھا اس کی زندگی کا مقصد تو خدا کی پرستش کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو عہد باندھا گیا تھا کہ نجات ملے گی، مخلصی ملے گی، رہائی ملے گی، چھٹکارا ملے گا، اور اس کا حل کیا تھا؟ خدا نے دیا کہ آخری زمانہ میں، اخیر زمانہ میں اس نے بیٹے کی معرفت کرائی، یعنی اس کے بیٹے کو آنا پڑا۔ کس لیے آنا پڑا؟ تاکہ گناہوں کی مخلصی، نجات، رہائی ہو سکے، اور یہ عہد کے مطابق ہوا۔ اسی لیے یسوع مسیح عورت کی نسل سے پیدا ہوا، کیونکہ عدن میں جب کلام ہوتا ہے کہ اے انسان تو خاک ہے، پھر خاک میں لوٹ جائے گا، تو اس سے پہلے ہمیں ملتا ہے کہ سزا ملی سام کو کہ تو اپنی ساری زندگی جو کیا کرے گا؟ خاک چاٹے گا اور اپنے پیٹ کے بل چلے گا۔
آدم کو کیا سزا ملی کہ تو اپنے پسینے کی کمائی کھائے گا، یہ زمین پہ تو ہل چلائے گا اور یہ تیرے لیے اونٹ کٹارے اڑائے گی، اور عورت سے اسپیشلی کہا کہ تو درد سے بچے جنے گی۔ اور یہاں پر آپ اگر گفتگو کو دیکھیں تو خدا کہہ رہا ہے میں تیرے یعنی ابلیس کو کہہ رہا ہے تیرے اور عورت کے درمیان، تیری نسل کے درمیان اور عورت کی نسل کے درمیان کیا کروں گا؟ عداوت ڈالوں گا، دشمنی یعنی جنگ۔ تو کیا کرے گا؟ اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو، تیری کھوپڑی کو کچلے گا۔ اب اگر آپ گلگتا کو، جسے کوئی کلوری کا مقام بھی کہتے ہیں، جسے کھوپڑی کا مقام بھی کہتے ہیں، اسپیسیفک کھوپڑی کا مقام کیوں سے کہتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ دور سے اس پہاڑی کو دیکھیں تو یہ کھوپڑی کی طرح نظر آتا ہے، اور میں جہاں سے آپ اگر یہ پوائنٹ ہے دور سے ایسے لگتا ہے کہ سانپ کی کھوپڑی ہے، تو اس کے اندر یسوع مسیح کی صلیب نظر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو کھوپڑی کا مقام اس لیے کہتے ہیں وہ پیشن گوئی کو اٹیچ کرے گا۔ عورت کی نسل جو ہوگی وہ کیا کرے گی؟ تیری کھوپڑی کو، تیرے سر کو کچلے گی۔ ہم زبور 91 میں بھی اس چیز کو کرتے ہیں۔ اب یسوع مسیح نے 2 یا 3 دفعہ کہا اے عورت مجھے تجھ سے کیا کہا۔ اب جب یسوع مسیح نے کہا اے عورت، اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح ویر کرا رہا ہے کہ عورت کی نسل کیا کیا کرے گا۔ یسوع مسیح عورت کی نسل سے، ٹھیک ہے؟ اب اس کا ایک اور بھی پہلو ہے کہ عورت سے مراد میڈم، ملکہ یا اے عظیم عورت، یعنی بےزتی کا مقام یہاں پر نہیں، عزت ہے۔ لیکن کنٹیکسٹ اگر آپ دیکھیں تو وعدہ کیا گیا عورت کی نسل کے درمیان اور تیری نسل کے درمیان عداوت چل رہی۔ لیکن جب خدا نے اپنے بیٹے کو، اکلوتے بیٹے کو بھیجا جو آدم ثانی تھا، ٹھیک ہے، پہلے آدم کے وسیلہ سے کیا آئی؟ موت آئی۔ دوسرے آدم کے وسیلہ سے کیا آنی تھی؟ زندگی آنی تھی۔ اب اگر آپ 3 صلیبوں پر دیکھیں تو اس کھوپڑی کے مقام پر سب سے پہلے یسوع مسیح کہہ رہا ہے اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے۔ یعنی ان کو علم نہیں ہے، وہ بے سمجھی میں کر رہے ہیں، انہوں نے کیا۔ لیکن یسوع مسیح کا جو مین مقصد تھا نجات دینا تھا، لیکن اس کی جو تعلیمات تھی اس پر بھی عمل درآمد کرنا تھا۔ اس نے اگر تعلیم دی، پترس سے کہتا ہے کہ تو 7 کے 70 بار معاف کر، ٹھیک ہے؟ پھر وہ کہتا ہے کہ دعا کے دوران سکھاتے ہوئے دعائے ربانی میں کہ جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کو یا قصوروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قصور معاف۔ اس کی تعلیمات میں یہ ہے کہ اگر تو قربان گاہ پر ہو، متی کی انجیل کا معاف، تو وہاں تجھے یاد آ جائے کہ تیرے بھائی کو تجھ سے شکایت ہے، ناراضگی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ قربانی کو چھوڑنا ہے، ورشپ کرنی چھوڑنی ہے، شکر گزاری کرنی چھوڑنی ہے، اور پہلے کیا کرنا ہے؟ جا کر اپنے بھائی سے معاف کرنا ہے۔ اور اسی تعلیم کو اس کے بندہ یوحنا نے آگے جاری رکھتے ہوئے اپنے خط میں لکھا جو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خونی میں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، اور مکاشفہ کی کتاب میں خونوں کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں، ان کے اندر ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ تو جو کوئی کلوری کا شہزادہ ہے جو صلح اور سلامتی کے لیے پیدا ہوا، جس نے بلیدان ہونا تھا، جس نے گناہوں سے معافی دینی تھی، کیسے ممکن تھا کہ وہ انہیں معاف کر کے نہ جائے؟ اس نے اپنے اس کہے الفاظ کو پورا کیا، پائے تکمیل تک پہنچا۔ اس کے دعوے، اس کے وعدے سچے ہیں، جو اس نے تعلیمات دی ان پر عمل کیا۔ اس لیے وہ کہتا ہے اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے۔ اس کا مطلب صلیب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، عیسیٰ نیچے کیا زمین پر باتیں ہو رہی تھی، اسے صلیب دے، صلیب دے۔ نیچے کڑواہٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، نیچے نا معاف کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، نیچے جو ہے وہ تانا زنی، نیچے اس پر تھوکا گیا، اس کو کوڑوں سے مارا گیا، اس کے ہاتھوں پاؤں میں تیر ٹھونک دیے گئے۔ اب یہاں پر اوپر وہ ان سبوں کو معاف کر رہا ہے، اور نہ صرف ان سبوں کو بلکہ وہ درس دے رہا ہے کہ جب میں نے معاف کیا ہے تو پھر تم نے بھی معاف کرنا ہے۔
اس کے بعد اگر وہ سیکنڈ سٹیپ میں آپ دیکھیں نیچے کرواہٹ ہی کرواہٹ ہے کہ تو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، نیچے اترا تو ہم تیرا یقین کریں گے۔ صلیب پر بھی مٹھاس ہے، ان الفاظ میں درختگی ہے، ان الفاظ میں نفرت انگیزی ہے، نیچے کے زمین کے لوگوں کے زبان میں زہر بھرا پڑا ہے اور اوپر ہمیں شہد نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر یہ صاحب کہتا ہے کہ اگر تو مسیح ہے تو اپنے آپ کو نیچا، لیکن اس سے زیادہ شیریں زبان اس کی ہے، کہتا ہے تو خاموش رہ، ہم تو واجبی دکھ سہ رہے ہیں، ہم پر تو یہ سزا واجبی ہے، ہم نے تو گناہ کیا ہے، ہم تو بدکار ہیں، ہم تو ڈاکو ہیں، ہم نے تو قانون توڑے ہیں، لیکن یہ تو بے گناہ ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر وہ ریکویسٹ کر رہا ہے اور شیریں زبان دیکھیں، مٹھاس دیکھیں، اے یسوع، یہ یہاں پر مقدسہ مریم کہتی ہوگی تو یہاں آپ کو مرکز کی انجیل میں ایک یا دو جو اندھے یا جنم کے لنگڑے تو انہوں نے کہا اے یسوع، یعنی مٹھاس کی بات ہے، اے یسوع۔ پہلے کہتا ہے کہ ہم تو واجبی سزا پا رہے ہیں، یہ تو بے گناہ ہے، اس کا مطلب وہ اقرار کر رہا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ راست باز ہے، یہ بے گناہ ہے، لیکن ہم واجبی سزا پا رہے ہیں۔ اقرار کر رہا ہے ہم گنہگار ہیں، ہم نے تو گناہ کیا ہے، ہم نے تو قانون توڑا ہے، لیکن یہ آدمی راست باز ہے۔ یسوع، یسوع کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں سے نجات دینے، اس کا مطلب یہ جانتا ہے۔ اور مفکرین، کچھ مفکرین کا خیال ہے کہ یہ گملیل کا بیٹا تھا اور یہ بغاوت میں پکڑا گیا، یہ شریعت کو جانتا تھا۔ اب یہ اگر کہہ رہا ہے یسوع تو اس کا مطلب یہ جانتا ہے، انڈرسٹینڈ کر رہا ہے کہ یسوع مسیح کا مطلب کیا ہے، گناہوں سے نجات دینے والا۔ اس لیے کہا ہے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں، اس کا مطلب یہ اس کو بادشاہ بھی جانتا ہے کہ یہ بادشاہ ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس کی بادشاہت ہے، اس لیے کہتا ہے اے یسوع گناہوں سے معافی دینے والے، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا۔ اس کی اس مٹھاس کی بات دیکھیں، صلیب کے نیچے کرواہٹ ہے، اوپر مٹھاس ہے، نیچے موت کی بات ہے، اوپر زندگی کی بات ہے۔ صلیب جو ہے وہ آپ کو صلیب کے دکھ سے نکال کر بہشت میں داخل کرتی ہے، فردوس میں داخل کرتی ہے۔ اس لیے یسوع نے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یعنی اچھی جگہ پر، یعنی ابدی بادشاہت میں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر پالوس بھی کہہ رہا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی کیا ہے؟ صلیب نجات نہیں ہے، صلیب کا پیغام نجات ہے۔ اور آپ دیکھیں جن کو صلیب کا پیغام سمجھ آ جاتا ہے ان کے چرچز میں صلیب خالی ہے، ان کے چرچز میں صلیب، اور جن کو سمجھ نہیں ہے وہ ابھی بھی مصالحے کا یسوع پر لٹکائے ہوئے۔ بھئی آپ دیکھیں یسوع مسیح مر گیا صلیب پر، اس کو اتارا بھی گیا، پھر اس کو کفنایا بھی گیا، پھر اس کو دفنایا بھی گیا، اور تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا ہے۔ اس کا مطلب صلیب کا پیغام جو ہے اس پر ہم نے فوکس کرنا ہے۔ اور صلیب کا پیغام کیا ہے؟ یسوع مسیح جب یردن میں تھا تو یوحنا کہتا ہے میں تو خود تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں۔ وہ تو یہ بھی یہاں تک بھی کہتا ہے کہ میں تو اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ تو اب اگر ہم یسوع مسیح کی الوہیت پر نگاہ کریں، وہ بشریت میں بیٹا ہے، الوہیت میں تو خدا ہے، وہ کامل انسان کامل خدا ہے، تو یوحنا اس لیے بھی شرمسار ہے کہ مخلوق ہو کر میں اپنے مالک کو، اپنے آقا کو کیسے بپتسمہ دے سکتا ہوں۔ لیکن یسوع مسیح نے کہا تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں ساری راست بازی یوں ہی پوری کرنا ضرور ہے۔ ابراہیم خدا پر ایمان لایا تو اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ یسوع مسیح نے کہا ہمیں ساری راست بازی یوں ہی پوری کرنا ضرور ہے۔ تو صلیب کا پیغام کیا ہے؟ پالوس رسول کہتے ہیں مسیح یسوع کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے کیا ہوا؟
दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से उठा। अब सलीब का पैगाम निजात का पैगाम है। सलीब पर फिदिया दिया गया। सलीब हमें इस बात पर लाती है कि हम जाने कि इस पर फिदिया दिया गया, लेकिन इसका पैगाम क्या है? हमें सारी रास्तबाजी। जिस शख्स ने इस सलीब वाले शहजादे को उतारा, उस पर आगे हम पढ़ रहे थे 1.5 मन 1.5 सेर खुशबू लगाई। निकोदेमस की बात हो रही है, तो निकोदेमस को तो पहले ही वो सलीब का पैगाम दे चुका है। 50 सेर सवा मन। अब आप देखें, वो शख्स समाजी भी है, मजहबी भी है और सियासी भी है तलबात के साथ। अब उसने तो मैसेज पहले ही ले लिया है कि निकोदेमस जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। यही पौलुस रसूल जो सलीब का मैसेज दे रहा है, वो कहता है 6 बाब में रोमियो के खत में, हम जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत की मुशाबत और उसके जी उठने की मुशाबत होगी। फिर वो कहता है जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया तो उसको पहन लिया। पहन लेने का मतलब अहद में शामिल हो जाना। अब सलीब का पैगाम यह है कि आपने ईमान लाना है, क्योंकि इब्राहिम ईमान लाया। इब्राहिम ईमानदारों का बाप है। इब्राहिम ईमान लाया और उनके लिए रास्तबाजी गिना गया। यीशु मसीह ने रास्तबाजी को पूरा किया और दर्श दिया कि हमें भी रास्तबाजी पूरी करना है। तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं, इसका मतलब हम सलीब के पैगाम को पूरा करते हैं। सलीब का पैगाम क्या है कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मरा, हमें मरना पड़ेगा उसके साथ। वो हमारे गुनाहों के लिए दफन किया गया तो हमें उसके साथ दफन होना है, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हमें उसके साथ जी उठना है। ये है सलीब का पैगाम। और ये अहद की बात है जो यीशु मसीह ने, जो खुदा का इकलौता बेटा था, जो बशरियत में आया, जिसने अपने आप को वॉलंटियर पेश किया। ये आदमी सानी सलीब पर अगर कफारा ना देता, लहू ना बहाता, तो हमारी जिंदगी का वो मकसद पूरा ना होता जो रियल मकसद। अब इसका रियल मकसद कि खुदा की हमद करना। अब हम यीशु मसीह से पहले देखें, हमद हो रही थी, प्रस्तुश हो रही थी, लेकिन जो अदन वाली बात थी वो नहीं थी। अदन में तो ठंडे वक्त में खुदा रफाकत शराकत रखता था, वैसी रफाकत शराकत नहीं थी, क्योंकि उसके लिए आपको एक शख्स की जरूरत थी। उसको कायन, सरदार कायन कहते हैं। वो आपके लिए जाता था खुदा की हजूरी में। कौन? सरदार कायन। और बहुत सारे कायन भी कुर्बानियां गुजरानते थे, और वो कुर्बानियां गुजरानते जरूर थे, लेकिन वो चीजों को ढांप देते थे, गुनाह ढांपे जाते थे। लेकिन इस कलवरी के शहजादे के लहू से गुनाह क्या हो जाते हैं? धुल जाते हैं। गुनाह क्या होते हैं? धुल जाते हैं। और ये कलवरी का शहजादा जो है, इन्हीं कलमात की कड़ी में आगे वो बढ़ता है, कहता है देख तेरी माँ ये है, देख तेरा बेटा ये जिम्मेदारी की अलामत है। और उसने अपनी माँ की जिम्मेदारी, क्योंकि उसके दूसरे बहन भाई थे, लेकिन वो इतने ज्यादा जिम्मेदार नहीं थे। अब ये शख्स है तो रिश्तेदार इनका यूहन्ना, लेकिन ये शागिर्द भी है और इसे यीशु मसीह अजीज भी रखता है। तो इस सबब से उसने अपनी माँ की जिम्मेदारी सौंपी, और ये मोहब्बत के कलमे को जाहिर करता है। लेकिन इससे बढ़कर अगला कलमा है कि यीशु मसीह फौरन ही, अब इस वक्त में आप आगे चलकर देखिए, इस कलमे के बाद फौरन ही अंधेरा छा जाता है। अंधेरा तारीकी किसको जाहिर करती है? अदालत। एक तारीकी 3 दिन की मिस्र में भी छा, वहां भी अदालत उनकी है। जब उनके पलोठे मार गए, और तारीकी भी उसके पहले हमें नजर आती है। पलोठे मार गए, इसराइल जश्न में है, वो सुकून की हालत में, मिस्र में करब है। कभी अब 10 अफवाद को डिटेल में देखें तो वो सारी चीजें हमें नजर आती हैं कि वो खुदा की कुदरत को जाहिर कर रहा है, और उसने उनके मिस्र से बनी इसराइल को
ڈالا تھا. یہاں پر میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ آپ اس جگہ پر پہنچیں، آپ اگر اس مقام پر ہی نگاہ کریں جس میں یسوع مسیح نے فصح قربانی گزرانی. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ یسوع مسیح نہیں چاہتا تھا کہ عید فصح کے وقت جب وہ فصح کھانے کو تھا اس لیے لوگوں کو، لیکن انجیل میں لکھا اس نے بولا، لیکن یوحنا کی واضح نظر ہے اس طرح سوچ یوحنا والا خان تیار کر پورا تک دن میں تقریباً کوئی 8-10 گھنٹے لگ جاتے تھے فصح کی تیاری. اس میں وجہ کیا تھی؟ کئی دفعہ آپ نے بتانے سے بھی سنا کہ وہ کھانا جب کھاتے تھے یوں شکل کا ان کا دسترخوان اور وہ ایسے ٹیک لگا کر بیٹھتے، یعنی نہ وہ بیٹھا بندہ ہوتا تھا نہ لیٹا بندہ. ٹھیک ہے. اب اس جب عید فصح تھی تو فصح کے کھانے میں 3 چیزیں لازمی ہوتی جو مصر میں نکلنے کے وقت کڑوی جڑی بوٹیاں 7 بعد 1 پھر خمیری روٹی 2 فصح کا گوشت. یہ تو آلریڈی ہوتے تھے، لیکن اس میں آگے چل کر ایک اور چیز بھی شامل ہوئی. چوتھے نمبر پہ 4 رہ کے پیالے وہاں پر رکھے، اس کے ساتھ 3 پیالہ بھی ایک، اس کے ساتھ ایک میٹھا پیسٹ ہوتا تھا جو مختلف پھلوں کے ساتھ بنایا جاتا ہے. یہ 6 چیزیں ہوتی ہیں، یہ بعد میں 3 چیزیں ایڈ کی. اب کڑوا جو 7 بات ہے یہ ان کی غلامی کی زندگی کو ظاہر کرتا ہے کہ ان پر ظلم ہوا، وہ ان پر جبر ہوا، وہ تنگی میں تھے، وہ پریشانی میں تھے، وہ غلامی کی حالت میں تھے، یعنی ان کی زندگی کی کڑواہٹ کو ظاہر کرتا ہے. بے خمیری روٹی کا آرڈر ہوا کہ تمہارے اندر کوئی خمیر نہ ہو، اور آج بھی بنی اسرائیل اپنے گھروں سے خمیر نکالتے ہیں. خمیر گناہ کو ظاہر کرتا ہے. خمیر کس کو ظاہر کرتا ہے؟ گناہ کو. اور خدا گناہ آلودگی سے نفرت کرتا ہے، اس لیے وہ بنی اسرائیل سے کہتا ہے تم میں خمیر نہیں ہونا چاہیے، تم نے بے خمیری روٹی کھانی ہے اور فصح کا گوشت، فصح کا برا زبان. جو 4 پیالے ہوتے تھے، جو پہلا پیالہ ہے وہ برکت کا پیالہ، شکر گزاری کا پیالہ. دوسرا پیالہ جو ہے وہ عدالت کو ظاہر کرتا ہے. تیسرا پیالہ جو ہے وہ نجات کو ظاہر کرتا ہے. چوتھا پیالہ جو ہے وہ پرستش کو، ورشپ کو ظاہر کرتا ہے. اب یہ فصح کے کھانے کے دوران ایک اور کام بھی ہوتا تھا. ہاتھ دھونے کی رسم ہوتی تھی، ہاتھ دھونے کی رسم ہوتی تھی. اب یہ فصح کا کھانا جاری ہے. لوکا کی انجیل میں آپ پڑھتے ہیں نا، پھر اس نے پیالہ لیا اور شکر کر کے ان کو بانٹا. تو وہ پہلا پیالہ برکت کا پیالہ ہے، اس نے تقسیم کیا، شکر گزاری کا پیالہ. اس کے بعد ان کے ہاتھ دھونے کی رسم ہوئی جو آلریڈی وہ کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی یسوع مسیح دسترخوان سے اٹھتا ہے اور کلام کہتا ہے کہ اس نے اپنی چادر کو باندھا اور ان کے پاؤں دھونا شروع کیے اور ساتھ ہی ان کے پاؤں پہنچنا شروع. اب یہ کھانا لمبا ہوتا تھا. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ عدالت کا پیالہ جو ہے کہ خدا عدالت کرتا ہے جس طرح اس نے بنی اسرائیل کے لیے مصر میں عدالت کی، اور نجات کا پیالہ جب وہ روٹی توڑے گا، تقسیم کرے گا اور پیالہ دے گا، وہ نجات کا پیالہ. ٹھیک ہے. پھر پرستش کا پیالہ کہ آلریڈی جب دعوت میں آئیں تو پرستش ہوگی. آج بھی جب ہم خدا کی حضوری میں سب سے پہلے آتے ہیں تو کیا ہوتی ہے؟ پرستش ہوتی ہے.
نمکین پیالہ جو ہے وہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ جو ملک مصر میں انہوں نے آنسو بہائے، جو آنسوؤں کے ساتھ بونے نکلتا ہے وہ خوشی سے اپنے پورے لیے لوٹے گا. اس کا مطلب انہوں نے آنسو بہائے، خدا کی حضوری میں ان کے آنسو مشکیزہ میں جمع تھے اور خدا نے وقت پر ان کے آنسوؤں کا جواب دیا. کہتا کہ میں اترا ہوں، میں نے اسرائیل کے دکھوں کو دیکھا ہے. اب یہ پیسٹ ہوتی تھی سیب اور انگور انار اور مختلف پھلوں کی، یہ پیسٹ بناتے تھے، یہ ظاہر کرتی تھی کہ ہمیں نجات کی امید ہے، کہ مسیح آئے گا جو ہمارے دکھوں کا مداوع ہوگا، ہمارے دکھوں سے ہمیں رہائی عطا کرے گا، عنایت کرے گا. اب یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن اس نے اس ہاتھ دھونے کی رسم کو ساتھ میں پاؤں دھونے کی رسم میں کنورٹ کیا. اس نے ساتھ میں سکھایا بھی کہ مجھ خداوند نے جیسے تمہارے ساتھ کیا ہے تم پر بھی فرض ہے کہ تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی کرنا. تم مجھے خداوند کہتے ہو، خوب کہتے ہو، لیکن اس کے دوران ہی پطرس کہتا ہے تو میرے پاؤں اب تک نہ دھونے پائے گا. یہاں پر پطرس کے لیے یسوع مسیح نے میسج کیا دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھوں تو تو میرے ساتھ شریک. پھر اس نے کہا مجھے نہلا دے، لیکن یسوع مسیح نے کہا جس کو پاؤں دھونا ہے، جس کی ضرورت ہے، اس کو جو نہا چکا اس کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کے دوبارہ نہلایا جائے، اس کو صرف پاؤں دھونا. اب اس پورشن کے دوران یہودا اسکریوتی بھی ہے ہاتھ دھونے کی. اس میں نیچے جب جاتے ہیں نا تو وہ چلتا نہیں. اب یہ اس عید فصح کی قربانی میں جب وہ بنا رہے تھے یہ تھا، لیکن جب اس نے ان کے پاؤں دھوئے اس کے بعد کویسچن بھی ان کے درمیان ہوتے ہیں کہ بڑا کون ہے، وہ بھی بتاتا ہے، تعلیم بھی دے رہا. اب چاروں انجیل کو اگر آپ بغور اسٹڈی کریں صرف اس میسج عید فصح جب انہوں نے، تو پھر آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ جو یوحنا کی انجیل ہے اس میں وہ واضح کہہ رہا ہے. اب ہاتھ دھونے کے پاؤں دھونے کے بعد جب وہ پھر بیٹھے ہیں ان میں بھی انہوں نے پھر یہ جو تین پیالے کا میں سے بھی لے لیا. اب یہ پیالہ بھی ہو گیا، یہ پیالے بھی ہو گئے، یہ پیالہ بلائے اور یہاں پر یہ رہ گیا. ٹھیک ہے، اس کے دوران اس نے کہنا شروع کر دیا کہ تم میں سے کیونکہ وہ بتانا چاہ رہا تھا. وجہ کیا تھی؟ تاکہ بعد میں اس کے شاگرد یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو دعوے کرتا رہا ہے، یہ تو فقیوں فیسیوں سے کہتا رہا ہے ان کے دل کی بات کہ تم یہ سوچ رہے ہو ابن آدم کو گناہ معاف کرنے کا بھی اس نے ڈکلیئر کیا کہ تم میں سے ایک مجھ کو کروائے گا. ایک حوالے میں لکھا ہے کہ جو میرے ساتھ طباق میں ہاتھ ڈالتا ہے، یعنی کھانے کی میز پر بیٹھا ہے. اب سب جو ہیں وہ بے یقینی کے عالم میں، سب نے یسوع مسیح کے پاس جا کر کہا کیا میں ہوں، کیا میں ہوں. اب یہودا اسکریوتی کو جانا تھا. یہاں پر اس کی آپ کو اس بات کی دلیل ملے گی کہ ماہر ریاکار بنا کہ شاگردوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، کسی کو سمجھ نہیں آنے دی اس نے، لیکن ٹھیک ہے، یعنی ریاکار، ماہر، چہرے کے ایکسپریشن بھی ظاہر نہ ہو. یوحنا کی انجیل میں پڑھتے ہیں کہ پطرس نے یوحنا کو اشارے میں بولا کہ یسوع مسیح سے پوچھ کس کی بابت کیا ہے. یہ آپ کو لوکا میں بھی نہیں ملے گا، مرکز میں بھی نہیں ملے گا اور متی میں بھی نہیں ملے گا. یہ یوحنا میں ملے گا کہ پطرس نے اشارہ سے پوچھا کس سے؟ یوحنا سے، کیونکہ یوحنا اس کا عزیز تھا زیادہ. ٹھیک ہے، اب پطرس اور یوحنا اس فصح کو تیار کرنے میں مدد کر رہے ہیں. آپ کو یسوع مسیح کے قریب بھی نظر آئیں گے، لیکن زیادہ پیار خدا نے یسوع مسیح کا کس سے تھا؟ یوحنا سے. اب یوحنا نے یسوع مسیح سے پوچھ لیا کہ تو کس کی بابت کیا ہے. اب یوحنا کو بھی یسوع مسیح نے بتایا نہیں ہے نا، اس کی باری بات ہے. اس نے نوالا توڑا، اس پیس میں ڈبو کر اس کو دیا یہودا اسکریوتی کو. تو اس نوالا تو اس نے سب کو دینا تھا.
سارے ذکر کرتے ہیں کہ میں ہوں یعنی کہ اس نے بھی جا کے بیچ میں شامل ہو گیا کہ کیا میں ہوں. میں بتاتا ہوں اسی کا. اب یوحنا کی انجیل بتاتی ہے کہ اس نے یعنی یسوع مسیح نے نوالا ڈبو کر یہودا اسکریوتی کو دیا. اب یہ بات صرف یوحنا جانتا ہے، اور اگر تھوڑی بہت بھنک پڑی ہے تو پھر پطرس کو پڑھی. اب جو ہی نوالا وہ دے دیتا ہے، اگر اس چیپٹر کو پڑھیں آپ تو یہاں سے پھر یہ ڈس اپیئر ہوتا نظر آتا ہے. میں آپ کو یسوع نے جواب دیا کہ جسے میں نوالا ڈبو کر دوں گا وہی ہے. بس اس نے نوالا ڈبویا اور لے کر شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کو دے دیا، اور اس نوالے کے بعد شیطان اس میں سما گیا. اور یسوع نے اس سے کہا کہ جو کچھ تو کرتا ہے جلدی کر لے. مگر جو کھانا کھانے بیٹھے تھے ان میں سے کسی کو معلوم نہ ہوا کہ اس نے یہ اس سے کس لیے کہا. آپ دیکھیں بیٹھ یسوع مسیح نے سائن کس کو دیا؟ یوحنا کو، جس کو میں نوالا ڈبو کے دوں. جو ہی یسوع مسیح نے نوالا ڈبو کر دیا تو اس نے بھی پوچھا کیا میں ہوں؟ یسوع مسیح نے کہا تو نے خود کہہ دیا. پھر یسوع مسیح کہتا ہے جو تو کرنا چاہتا ہے وہ جلدی کر لے. وجہ کیا؟ کیونکہ دستور کے مطابق اب کھانے کے بعد یسوع مسیح کو باغ گتسمنی میں جانا تھا. اب کیونکہ اس کھانے کی اب مین چیز رہ گئی تھی کیا؟ فسح کا گوشت کھانا. اب یسوع مسیح اسے کہہ رہا ہے جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے جلدی کر لے، کیونکہ یہودا اسکریوتی کے اندر یہ ہلچل چل رہی تھی کہ میں نے اس کو پکڑوانا بھی ہے، کھانا لمبا ہو رہا ہے، تو اس نے تو پھر باغ گتسمنی میں چلا جانا ہے. تو پھر یسوع مسیح سے وہ سب کے سامنے جا کے کہتا ہے کیا میں ہوں؟ اٹھتا تو ہے نا سب کے سامنے، لیکن شاگردوں کو بھنک نہیں پڑی. شاگردوں کیا سمجھ رہے ہیں کہ تھیلی اس کے پاس ہے، یسوع مسیح نے سے کوئی غریبوں کو کنگا دینے کے لیے یا کچھ اور چیز کرنے کو کہا ہے، تو وہ اٹھ کر چلا گیا، خداوند کی میز سے اٹھ کر چلا گیا. لوگوں نے یہ سمجھا کہ یسوع نے کہا کہ جو تو کرنا ہے کر لو، پھر لگا کہ یسوع نے کہا میں یہ کام کرنے اب یہ چیز صرف یسوع مسیح اور یہودا اسکریوتی جانتا ہے. اب اس میں جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، خدا نے بنی اسرائیل کو یہ جو فسح کی قربانی ہے 1500 سال پہلے آرڈر دیا. ایک تو یہ کہ نسل در نسل کرنی ہے، ٹھیک ہے. دوسری کہ بے خمیری روٹی ضرور ہونی چاہیے، کڑوا ساگ پاس ضرور ہونا چاہیے، فسح کا بڑا ضرور ہونا چاہیے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا لاٹیاں بھی لینی ہے، تم نے پاؤں میں جوتیاں بھی پہنے رکھنا ہے. لیکن ایک خاص آرڈر جو خدا نے دیا کہ اس میں کوئی غیر شامل، کوئی نامختون آدمی فسح کی قربانی میں شامل نہ ہو. یہ پوائنٹ ہے اس میں کہ اس فسح کی قربانی میں کوئی نامختون، کوئی غیر ایماندار شامل نہ ہو. تو اب جب ابلیس اس کے دل میں سما چکا ہے، اس نے ٹھان لی ہے، اس نے فقیوں فریسوں سے بات چیت بھی کر رہی ہے، لیکن اس نے جو کام کرنے کا ٹھان لیا ہے، یسوع مسیح نے جب اس کے پاؤں دھونے کے لیے اپنے ہاتھ استعمال کیے ہوں گے، یسوع مسیح کے ہتھیلیوں کی گرمائش، اس کی محبت اس پاؤں کو چھوتی ہوگی، لیکن اس پر اثر نہیں کہ وہ اپنے ارادے سے بدل جائے، کیونکہ اس کے اندر ابلیس نے یہ ڈال دیا تھا، سما چکا تھا. وہ یسوع مسیح کو بیچنا چاہتا تھا. وہ مختون ہوتے ہوئے بھی نامختونی کی حالت میں زندگی بسر پا رہا. اس لیے کیونکہ اب یسوع مسیح ایک بڑا خاص کام کرنے کو ہے، اور وہ خاص کام یہ ہے کہ جو 1500 سال پہلے خدا قدوس و برحق نے آرڈر کیا کہ فسح منایا کرو نسل در نسل، خدا یسوع اس فسح کو اپنی پاک شراکت میں بدلے، اس فسح کی قربانی کو پاک ضیافت کے کھانے میں بدلنے، اپنے پاک دسترخوان میں بدلنے کو تھا. تو خداوند یسوع مسیح ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس خاص ایونٹ میں، خاص موقع پر ہو.
اس لیے پالوس رسول بھی کہتا ہے کہ کوئی نامناسب طور پر اس بدن اور خون کی ضیافت میں شریک نہ ہو، کیونکہ اگر خدا فسا کے بارے میں فکر مند تھا اور کہتا ہے کوئی نامختون، کوئی پردیسی، کوئی غیر اس میں شامل نہ ہو، تو اس میں بھی کوئی غیر شامل نہیں ہو۔ اور آج بھی کئی ایسے ظاہر میں مختون ہیں جو دستگیری کی طرح، لیکن باطل میں وہ غیر قوم ہے یا نامختون ہے یا غیر ایماندار ہے جو یسوع کو بیچنا چاہتے ہیں۔ یسوع مسیح ان کو اس ضیافت میں شامل ہے۔ اس لیے پالوس کہہ رہا ہے کہ تم میں سے بتیرے کمزور بھی، بیمار بھی ہیں، وہ سے سو بھی گئے۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے۔ اس کا مطلب اس میں خالصتاً اگر عید فصح کی قربانی میں خالصتاً اسرائیلی یا وہ پردیسی جو ان میں بہت عرصہ بود و باش کر رہے تھے، انہوں نے ختنہ کرایا تھا، وہ ان کی تحریک پر چل رہے تھے، ان کو شامل ہونے کی اجازت ہے۔ لیکن اس ضیافت میں کوئی بھی نہ ہو جنہوں نے توبہ نہیں کی، جنہوں نے پانی کا بپتسمہ نہیں دیا، وہ اس ضیافت میں شریک نہیں۔ یعنی اس دن خاص طور پر اس فصح کے موقع پر جو خدا نے کام کیا، وہ تعلیم دی تھی کہ میں اس فصح کو کنورٹ کر رہا ہوں۔ اس لیے پھر اس نے اس پیالے کو لیا، اس سے پہلے روٹی بھی توڑی اور بانٹی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا جائے گا۔ توڑے جانے سے مراد تقسیم کیا جائے گا۔ پھر اس نے پیالہ لیا۔ آپ اپنے ذہن میں ایک سمبل بتا سکتے ہیں کہ یہ فصح میں یہودا اسکریوتی شامل نہیں ہوا، بس وہ ہمارا لیے بائبل پہ ویسے ایک بات، یعنی پہلے ہم بھی یہ سمجھتے تھے 10-15 سال پہلے کہ اس نے شریک سب کو کیا، لیکن جب بغور مطالعہ آپ چاروں انجیل کو ایک پیسے جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں نا، اگر پاک جمعرات کی بات ہے تو اس کو چوں والے کلیکٹ کر لیں، چاروں کو سیکوینس میں پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور جب چاروں غور سے پڑھیں گے تو یہ آپ کو دلیل پکی ہے کہ جب یسوع مسیح نے اس پیسٹ میں وہ نوالا رو کر دیا۔ اب یہ وہ روٹی نہیں ہے جو اس پیالے کے ساتھ ہوتی ہے، اس میں خمیری روٹیاں آلریڈی بے خمیری روٹیاں تھیں اس ضیافت میں، کروا ساتھ پاک بھی تھا، یہ 4 پیالے بھی تھے، لیکن اس پیالے کے ساتھ وہ 11 روٹی یسوع مسیح نے دیا۔ اب آخری پورشن میں آنا ہے کہ جب یسوع مسیح نے کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا جائے گا، یہ میرا خون ہے جو تمہارے لیے بہایا جائے گا، تو اس کے بعد آپ دیکھیں سوال میرے ساتھ میرے چرچ کی بچی نے کیا کہ کیا یسوع مسیح نے وہ فصح خود بھی کھائی؟ میں بھی یسوع مسیح نے وہ گوشت فصح کا کھایا ہو، لیکن جو تشبیہ دے رہا ہے نا یہ میرا بدن ہے، وہ یسوع مسیح خود نہیں کھا سکتا، کیونکہ فزیکلی یسوع مسیح موجود ہے۔ اس نے یہ تشبیہ استعمال کی ہے کہ جب تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو میری موت کا اظہار کرتے ہو۔ اس کا مطلب جب یہاں پر روٹی پر برکت چاہی جاتی ہے، انگوری مے پر برکت چاہی جاتی ہے، تو پاک روح کی قدرت کے وسیلہ سے روحانی طور پر اب جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا لے بھی رہے ہوتے ہیں، روٹی وہی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جا کر تفصیل بدل جاتی ہے کہ ہم ایمان کی حالت میں اس کو قبول کرتے ہیں کہ یہ مسیح یسوع کا بدن ہے جو میرے لیے توڑا گیا، یہ یسوع مسیح کا خون ہے جو میرے لیے بہایا گیا۔ تو یہ فیلنگ کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، روحانی بات ہے۔ اب اس کو غیر ایماندار بھی نہیں سمجھ سکتا اور غیر قوم بھی نہیں سمجھ سکتا، ٹھیک ہے؟ اس بات کو دیکھنا ہے کہ میں اس کا مطلب اقدام واضح کرنا چاہتا تھا کہ اب فصح کا بدن، اب یہ فصح کی قربانی یہودی منا رہے ہیں، منانے دیں، لیکن جو میرے لوگ ہیں جن کے لیے میں بلیدان ہونے والا ہوں، میں پہلے سے بتاتا ہوں کہ میری یادگاری میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ اس پیالے میں سے پینا ہے جو نجات کا، اس روٹی میں سے کھانا جو میرے بدن کی علامت رہ جاتا ہے۔ جو نہ جانے پہچانے لوگ توبہ کیے بغیر، بپتسمہ لیے بغیر اس بدن کو لیتے ہیں، یہ پہلی تو بات ہے خادم اناؤنسمنٹ کرتا ہے اور اس اصول کے حوالے کرنسیوں کے بعد اسے پڑھتا ہے کہ کوئی نامناسب طور پر نہ لینا۔ تو واضح کہہ رہا ہے کہ نامناسب طور پر نہیں لینا کیونکہ تم میں سے بدرے کمزور ہیں، بیمار بھی ہیں، سو بھی گئے۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانچیں تو سزا نہ پائیں۔ ایون دین میرے خیال سے یہ اسپیسیفک عبادت، خاص
इबादत खास उन लोगों के लिए होनी चाहिए जो ईमानदार हैं। ठीक है, अब रीत पड़ गई है कि हम संडे के रोज ही करते हैं, लेकिन अगर आप हम क्या रेट करें रिजरेक्शन, उसमें हम कर देते हैं रेजरेक्शन मना रहे हैं, हम वर्शिप मैसेज भी सुन लिया, आखिर में फिर हम दोबारा वहीं पर होते हैं। तो ये चाहिए था कि ये जब भी हम मनाएं जुमेरात की शाम को फिर कौम भी तोड़ जाए। हाँ सर, तो कौम पे धोनी चाहिए, किन किन लोगों पे धोनी चाहिए? नाम में तो ये लिखा है तुम पर भी ये वाजिब है। अब शागिर्दों को कह रहे हैं ना, हाँ, तो ये आपको ट्रेनिंग क्या हम दे रहे हैं, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग है। ट्रस्ट इन बाइबल कॉलेज जो है वो डिसाइपलशिप क्रिएट कर रहा है। किस पे? जाओ सब लोगों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारी। तो डिसाइपलशिप आप क्रिएट करेंगे चर्चेस में। अगर आप मेंबरशिप कर रहे हैं तो मेंबरशिप हो, तो मेंबर से कोई दुआ भी नहीं कर सकते। अगर आप यीशु मसीह के डिसाइपल बने हैं, डिसाइपल बनाएंगे, डिसाइपल क्या करेगा? तालीम लेगा। डिसाइपल क्या करेगा? दुआ होगा। डिसाइपल क्या करेगा? दुआ होगा। डिसाइपल क्या होगा? वो रूहों की निजात के लिए तगदो करेगा, शागिर्द जीतने के लिए रूहों की निजात की तड़प रखेगा। शागिर्द के अंदर ये क्वालिटीज हैं, लेकिन मेंबर्स के अंदर ये क्वालिटीज नहीं। सर वो ना पास्टर जो है ना वो कहते हैं आप घरों में भी कुछ तो खोजे हैं जो माँ के पेट से खोजे, हाँ जी 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 कुछ खोजे हैं जो लोग बनाते हैं, जी, कहना पास्टर। जी कुछ खोजे हैं जो खुद से बन जाते हैं। अब खतरनाक सबसे जो बात है ना, जो खुद से बन जाते हैं, चाइना पास्टर। ये भी चाइना पास्टर हैं जिनको लोग बनाते हैं ना, चाइना पास्टर। मसलन सपोज भाई मिठू, मैं आपसे मिसाल दे दी, ठीक है, मुझे आपका अच्छे बाल देख के ना फिर ख्याल आया कि आपके साथ ये मिसाल अच्छी लगी। अब ये शख्स का पैशन मुझे अच्छा लगता है क्योंकि 5वीं क्लास में आता है, इसके अंदर डेडिकेशन। अब मैं क्या सोचूंगा, यार ये बंदा ठीक है, मिस्त्री साहब है, ये भी ठीक है, वहां भी अच्छी करता है, पीछे से उठकर आकर खादमों को हवा भी दे रहा है, पैशन की बात है। इसके साथ मेरी फैमिली कह रही है ये भाई मिठू बड़ा अच्छा है, ये हमारे लिए अच्छा बंदा है, इसको एल्डर क्यों ना बना। बुलाहट नहीं अभी, हाँ जी जी, क्वालिटीज बड़ी हैं। तो हमने क्या किया है, खादम ने उसके घराने में या एक दो और घराना मिलके एल्डर बन गया। ये तो मुबशर बन सकता है जी, और मिठू भी अच्छा तरीके से चल रहा है। शायद ये भी समझ नहीं रहा कि बुलाहट मुझे नहीं है, ये खादम मुझे उठा रहा है, उसकी फैमिली उठा रही है, यानी मुझे बना ये लोग रहे हैं, खुदा नहीं बना रहा, खुदा होने दे रहा है, ठीक है। लेकिन इस कैटेगरी में भी 10 से 15% खादम जो है वो थोड़े अरसे बाद ठीक डगर पर आ जाते हैं, लेकिन ये भी तरीका ठीक नहीं है। प्रॉपर बुलाहट होनी चाहिए, प्रॉपर तालीमी मेयार होना चाहिए। तो देखें, अगर मैं अंडर मैट्रिक होता, मेरी खिदमत का लेवल फर्क है, मैंने सेमिनरीज ना की होती, मेरे पास डिग्रीज ना होती, तो मैं आपको विदाउट ओपन द बाइबल या विदाउट ओपन द नोट्स में आपको या इस तरह स्केच ना कर। ये मैंने हजारों दफा पढ़ाते पढ़ाते कई चीजें नहीं भी आना शुरू हो जाती है, ये आप सब जानते हैं। वजह क्या है कि मैंने एकेडमिक स्टडी जो जरूरी है, इसलिए हमारे बच्चों को पढ़ना चाहिए, फोकस उनका ठीक होना चाहिए। तो मुझे खुदा ने ख्याल दिया कि अपने बेटे की तरबियत कर, वो तुझे आराम देगा और तेरी जान को शादमान करेगा। लड़के की उस राह में तरबियत कर जिसको से जाना है, पूरा होकर भी नहीं मिलेगा। अब मैंने ये तरबियत की बातें करते हुए यहूदी औरत के बारे में बताया कि यहूदी औरत तालीमी मेयार को देखती है, सुन इसराइल कुरान हमारा खुदा एक खुदा है। वो जितनी दफा दूध पिलाएगी उसके कान में देगी, 3 साल बेटे को दूध पिलाएगी, 2 साल बेटी को पिलाएगी, 2 से 6 साल की उम्र, 3 से 6 साल की उम्र में वो पहले 10 काम उनके ज़हन नशीन करेगी, इस्तिस्ना 6 के मुताबिक। उसके बाद 6 से 12 साल की उम्र में बाप जो है मदरसे में लेकर जाएगा, पहली 5 को तो उनको रखी हुई, यानी हाफिज़े शरीयत हो गया। अब ये चीज़ें सारी गैर मसीहियों ने अडॉप्ट की हैं, तो दीन मसीहत
इसी की अगली कड़ी है। मूसा शरीयत से आगे कन्वर्ट हुए ना, मसीह यीशु ने कन्वर्ट किया। तो अब दीन मसीहत में मसीह औरत को क्या होना चाहिए? मसीह औरत क्या कर रही है? बजाय कि यहूदी औरत की तरह खुदावंद यीशु के उस कलाम पर फोकस रखे, उस वो गीत गाए जाएं घर में, या उस घर में कलाम की तलावत हो। वो अब चर्च है, बहुत ऐसे अजीब गाने जो मेरे कानों में गूंजे। माएँ क्या करते हैं? गाना लगाकर, मोटू पतलू लगाकर, कार्टून लगाकर। एक तो पहले 6-8 माह में उसका आई बॉल सीख रहा है। वैसे तो 8 साल की उम्र तक आई बॉल में कुव्वत आती जाती है, वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है, लेकिन पहले ही महीने में इतनी दूर आप नहीं, उसकी आंखों पर इफेक्ट पड़ेगा। और आप क्या कर रहे हैं? बेटे को बेआराम कर रहे हैं और खुद आराम पा रहे हैं। लड़के की तरबियत करेंगे तो तरबियत के बायस उसका आराम खत्म होगा, तो आपका भी आराम खत्म होगा। ठीक है? अगर आप अपने बेटे को क्या करेंगे? गीत सुनाएंगे, इसका मतलब उससे वो और चीजें अडॉप्ट कर रहा है। गाने सुनाएंगे तो उससे और चीजें अडॉप्ट कर रहा है। आप क्या करें? बच्चे को इस वक्त आराम देंगे, खुद भी आराम पा रहे। अगर आप बच्चे को भी बेआराम करें तरबियत के जरिए से, हम क्या करते हैं? तो रहने दो जी, आज संडे तो जरूर है, तो है वो हफ्ता वीकेंड है, ये तो सारा हफ्ता ही सुबह 6 बजे उठती है, 5 बजे उठती है, आज सुने। आप उसको बेआराम करें, टाइम से उठो, जग जाना है। नाश्ता तब मिलेगा जब दुआ करोगे, खाना जब मिलेगा जब बाइबल स्टडी करोगे, रात को सोने तब देंगे जब आप दुआ में ठहरेंगे या कलाम पढ़ेंगे। ये क्या करें? आप बच्चे को तरबियत के साथ बेआराम करें। तो ये बेआरामी आप अभी उठाएंगे, बच्चे को बेआराम करेंगे। अब जब आप बेआराम यहाँ पर होंगे और करेंगे बच्चों को, तो फिर आगे चलकर वो बच्चे आपको आराम देंगे, वो खुद भी आराम में देंगे। वजह यही है कि हम तरबियत नहीं करते और फिर कहते हैं वो सारा मुंडा धरती निकल गया, सारी पूरी धरती निकल गई। वजह क्या है? आप खुद आराम की जिंदगी बसर की है, उनको दी है। तो जब वक्त था उनकी तरबियत करने का, कोरे कागज पे आपने मोटू पतलू लिख दिया है, नाच चढ़ जाना लिख लिया है, बगैर दुआ के रोटी खाना लिख दिया है, बगैर बाइबल पढ़ने के लिख दिया, मामू के घर जाना लिख लिया फलां। तो मैं उनको तरबियत कर रहा था कि सबका हाथ है मामे चाचों का, कि आप किसी के घर ज्यादा ना जाएं, कभी कभी जाएं, और स्पेशली हफ्ते वाली रात ना जाएं। अपना भी संडे खराब करेंगे और उनका भी संडे खराब। तरबियत की बात ये है कि जो यीशु मसीह कह रहे हैं हमने फॉलो करो। उसने कहा तुम मुझ में कायम रहो, मेरी बातें तुम में कायम रही, जो चाहो मांगो तुम्हें मिल जाएगा। सो देखने की बात है कि हम यीशु मसीह को आगे डिलीवर कर रहे हैं। यीशु मसीह की जब बात है इसका मतलब उसके कलाम को डिलीवर करना। तो जब डिसाइपलशिप में है तो कलाम को डिलीवर करना है, तरबियत खुद भी हासिल करनी है और दूसरों को भी देनी है। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।